حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ حضرات امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقاشفۃ القلوب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، ایک شخص تھا، اس نے کہا میں نے آج جو لینا ہے اپنے رب سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا، نہ کسی سے کچھ کہنا ہے، اور رب سے مانگنا ہی وہ ہے جو میری پسند ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے، وہ چیز مانگنی ہے جو میری پسند ہے، اللہ سے مانگوں گا، لوگوں سے نہیں مانگوں گا۔ فرمایا اس نے جب یہ ارادہ کیا، دل میں خیال کیا، اس نے کہا میں یہ علاقہ، یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں، شہر چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا اس سے کہیں دور چلا جاؤں گا، وہاں دیکھوں گا کہ میری پسند کی چیز اللہ مجھے کیسے عطا فرماتا ہے۔ جب دل میں خیال آیا، میں نے اپنے رب سے مانگا۔ لوگوں نے کہا کیا مانگے گا رب سے، کیا ملے گا؟ کہنے لگا میں اپنے رب سے مانگوں گا، یا اللہ مجھے شکر اور گھی عطا فرما، شکر اور گھی عطا فرما۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی کیسے فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے اس نے علاقہ چھوڑ دیا، جنگل چھوڑ دیا، سفر کرتا رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، سفر کر رہا تھا، دل میں خیال آیا، بھوک سے بھی ڈال ہو گیا، اب کوئی چیز کھا لیتا ہوں، اپنا ارادہ بدل لیتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا نانا ارادہ نہیں بدلوں گا، پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا رب مجھے کیسے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں ارادہ نہیں بدلوں گا۔ جب یہ بات کہیں چلا گیا، دیکھا جنگل ہے، جنگل کے اندر کوئی نہیں ہے، آج مجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ جس کا یقین کامل ہوتا ہے، فرمایا اسے رب رزق بھی عطا فرماتا ہے، کرم نوازی بھی فرماتا ہے۔ فرمایا اس کا کہنا ہی تھا، جنگل میں چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھتا ہے کافر آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، قافلے والے مجھے نہ دیکھے۔ فرماتے پھر قافلے والے آئے، فرمایا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ نے ان کو دکھا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا۔ رب تعالی نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، یہ جو چھپ رہا ہے ان کو اٹھاؤ، ان کو گھی اور شکر کھلاؤ۔ فرماتے ہیں جب چھپنے لگا، کافلا رک گیا، کافلا قریب آیا، لوگوں نے پوچھا، فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ قریب آئے، لوگوں نے ہاتھ بتایا، اسے باہر لے آئے۔ اس نے کہا میں نے ڈرامہ کیا، بہانہ کیا کہ میں پاگل ہوں۔ فرمایا میں گرنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور انہوں نے پانی اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنا چاہا، میں نے منہ بند کر لیا، میں پہلے پانی نہیں پیوں گا، جو چیز اپنے رب سے مانگی ہے وہی چیز لوں گا۔ اس کا کہنا ہی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لوگ قریب آئے، ایک بندے نے کہا اسے گھی اور شکر کھلائے۔ فرماتے ہیں میں نے منہ بند کر لیا، اس نے ایک چھری اٹھائی، میرے دانتوں میں رکھی اور کہا یہ پاگل ہے، لگتا ہے دیوانہ ہے، آپ ایسا کریں اس کے منہ میں ڈالیں۔ جب منہ میں چھری ڈالی مجھے ایسے محسوس ہوا میرے دانت ٹوٹ جائیں گے، میں نے منہ کھولا، انہوں نے گھی اور شکر کھلایا، میں ہنستا ہوا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لوگوں میں بولا نہیں ہوں، مجنون نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، آپ نہیں جانتے۔ فرمایا میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ مجھے عطا فرمائے گا، یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ آج میں نے اپنے رب کی قدرت دیکھ لی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائے۔ فرمایا اگر یقین اپنے رب پہ رکھو گے کسی میدان میں ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے شاعر نے کلام اٹھایا، خوبصورت ترجمانی فرمائی، فرمایا جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے، ایک تم بھی گھر بناؤ سرکار کی زمین میں۔
شاعر کہتا ہے عرشی بھی آ رہے ہیں فرشی بھی جا رہے ہیں عرشی بھی آ رہے ہیں فرشی بھی جا رہے ہیں میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں میلہ لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں شاید کہتے وقت نزا جو آئے مرنے کا وقت جب قریب آئے شاعر کہتا ہے وقت نزا جو آئے سب لوگ کہہ رہے ہو وقت نزا جو آئے سب لوگ کہہ رہے ہو کیا دیوان مر گیا ہے سرکار کی گلی میں دیوان مر گیا ہے سرکار کی گلی میں الحمدللہ یہ لائٹ جو ہے نا یہ لائٹ والوں کا کوئی بات ہی نہیں ہے جس ٹائم ان کا دل کرے یہ لائٹ بھیج دیں جس ٹائم دل کرے ختم کر دیں چاہے وہ نماز کا وقت ہو چاہے وہ اذان کا وقت ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ حکومت یزید جو ہوتی ہے مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو اذان کے وقت لائٹ چلی جاتی پر الحمدللہ ایک بھائی عمران نے یو پی ایس کا انتظام کیا ہے اس نے کہا یو پی ایس میں دوں گا میری طرف سے اور بیٹری کا انتظام آپ نے کرنا ہے اور یاد رکھنا اذان ہوتی ہے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے یعنی آپ اس میں مدد کریں تمام دوست بڑھ چڑھ کے حصہ ملائیں یعنی الحمدللہ اللہ نے سب کو اتنا دیا ہے ایک بندہ بھی بیٹری لے کے دے سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ سب لوگ حصہ ملائیں جنت کے اندر جیسے یہاں ایک ساتھ جمع ہو کے بیٹھے جنت کے اندر ایسے ہی چلے جائیں ویسے تو ایک ہی لے کے دے سکتا ہے میں کہتا ہوں سب کا حصہ مل جائے غالباً 19-20 ہزار کی بیٹری آئے گی تاکہ یو پی ایس وہ دے رہا ہے اگر وہ اکیلا یو پی ایس دے سکتا ہے تو بیٹری بھی ایک بندہ اکیلا دے سکتا ہے اور یہ آپ کی محبت ہے آپ کا تعاون ہے یہ اتنا بڑا نظام انتظام ہو گیا یہ آپ لوگوں کی محنت ہے اس میں ہمارا اور انتظامیہ کا کوئی کمال نہیں ہے کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے اور میں الحمدللہ ہر روز ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ محبت والے لوگ ہیں تو محبت والوں سے بات کی جا سکتی ہے نماز کے اندر ہم بیٹھے ہیں اتحیات میں اتحیات کے اندر کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جواب آپ نے دینا ہے سوال میں کر رہا ہوں اچھا جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی انہیں کیا کرنا چاہیے اتحیات جو ہے ایک پہلا ایک دوسرا ہے 4 رکعتوں والی نماز ہے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کوئی چوٹی میں بیٹھتا ہے تو بھول کر یا جان بوجھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے نماز ہو جائے گی اگر پہلے اتحیات میں بیٹھا ہے اس نے آ کے پہلے ہی الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب تھا واجب چھوٹ گیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا اگر پہلے اتحیات کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی کہ پھر بھی اتحیات کے بعد کھڑا ہونا واجب تھا واجب چھوٹ گیا سجدہ صاف کرنا پڑے گا 2 چیزیں اور دوسرے اتحیات میں اگر وہ آ کر بیٹھا اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے اور بتانا ہے کیونکہ آپ عمر زیادہ ہے آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں آپ نے مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے اتحیات کے بعد جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ کیا ہے سب لوگوں کو دعوت ہے ایک کو نہیں کوئی بھی کھڑا ہو کے بتا دیں انعام میں اپنی طرف سے دوں گا اتحیات کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا درود پاک فرض ہے شرط ہے واجب ہے سنت مستحب ہے کیا ہے جلدی جواب دیں اور بات ختم ایک مسئلہ ہی بتانا تھا یہی بات ہے ناراض نہ ہونا یہی بات ہے ہم دین سے اتنی محبت کرتے ہیں دینداروں سے اتنی محبت کرتے ہیں
حضور نے فرمایا جو جتنا کسی عالم کے قریب ہوگا سمجھ لے اتنا جنت کے قریب ہو. ہم بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے ہیں نا. یہ صرف میرا فرض نہیں ہے، آپ سب کا ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ کو بھی جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے. نماز آپ پڑھے، مسائل آپ نے بھی سیکھنے، میں نے بھی سیکھنے. درود شریف کیا ہے پڑھنا؟ الحمدللہ. یعنی درود پاک پڑھنا شرط نہیں ہے، نہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، نہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. درود پاک پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی نے درود پاک کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جلدی جلدی سماعت فرمائے، کسی کے گھر کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں، ہم اس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیر کی تصویر ہو. بہت سارے لوگ تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. شریعت کا قانون یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ جو میں سمجھا رہا ہوں یہ ہے شریعت کا قانون، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت کے قانون سے نہ ملے. شریعت یہ کہتی ہے جس گھر میں سامنے تصویر لگی ہو، اس سائڈ پہ لگی ہو، اس سائڈ پہ لگی ہو، جس کمرے میں تصویر لگی ہو اس جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. حوالے کا لازم ہے بات. اور الحمدللہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں، محنت کے ساتھ. یہ نہیں آیا ایک واقعہ اٹھایا اور سنا کر چلا گیا، یہ تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات، جو بندہ نماز کے اندر اپنی کلائیاں زمین پر رکھ لیتا ہے ایسے سجدے کے دوران، یہ جو ارکے ہیں زمین پر لگا لیتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کتے کی طرح اپنی یہ کونیاں زمین پر نہ رکھو. اگر کوئی دیکھنا چاہے میں ذمہ وار ہوں. فرمایا اپنی کونیاں زمین پر نہ لگائیں. کتا جیسے کونیاں بچھا کر بیٹھتا ہے، آپ نے نماز کے اندر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے یہ مسائل بتانے ہیں. نماز کے اندر مکروہات کتنے ہیں جو مکروہ ہیں جن سے نماز نہیں ہوتی. اگر آپ جلدی آئیں گے تو یہ بھی بتا دوں گا کہ طلاق کن الفاظوں سے ہوتی ہے، اور طلاق کے کون کون سے الفاظ ہیں جن سے رجوع کر سکتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں جن سے رجوع نہیں کر سکتے. طلاق ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ فرضوں کے بعد بتاؤں گا. یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا. نماز کے اندر کونیاں نہیں بچھانی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا آپ کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، یہ آپ کا پیٹ ان رانوں کے ساتھ نہ لگا ہو، یہ رانے پنڈلیوں کے ساتھ نہ لگی ہو، آپ کی پنڈلیاں زمین کے ساتھ نہ لگی ہو. انشاءاللہ اتنا کھل کر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بتائے گا. بتانے والے جو ہیں ان کو میرا سلام ہے دونوں ہاتھوں سے، کیونکہ یہ مسائل بتائی نہیں جاتے اور آپ پوچھتے نہیں ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری نماز ہوتی ہے، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، نماز بھی نہیں ہوتی. ایک فارم بنایا گیا ہے، ایک فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے جو مسجد ہے مسجد کا نام، اس کے بعد امام کا نام، اس کے شناختی کارڈ کی کاپی، یہ تمام چیزیں لکھ کر جمع کرائیں. اس کے بعد آپ کی تنخواہ 25,000 حکومت دے گی. پہلے حکومت نے کہا 10,000 حکومت دے گی. جب دیکھا کہ علماء کرام نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ 10,000 آپ کو مبارک ہو، اپنے پاس رکھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا 25,000 روپیہ ہم دیں گے. اور اس فارم کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہماری یہ شرطیں ہیں، اگر آپ کو قبول ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور کچھ تو ایسا کر رہے ہیں کہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر سوچے سمجھے، ایسے اپنی مرضی سے آتے ہیں، فارم فل کر کے چلے جاتے ہیں. مسجد کا نام لکھا، استاد کا نام لکھا، باہر کھڑے ہو کے چلے گئے، نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ کیا. ایک تو یہ بدماشی. دوسری یہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر میں آخری لائن، آخری شرط یہ لکھی ہے کہ اگر میں کہیں پہ بھی حصہ لوں گا جماعت کے ساتھ، چاہے وہ اہل سنت کی ہو، دیوبندی کی ہو، کسی کی بھی جماعت ہو، اور اس کے بعد سیاسی اس کی کسی کی جماعت میں اگر میں حصہ لوں گا تو علامہ صاحب نے سائن کر کے دیے
کہ آپ مجھے اٹھا لینا، اگر میں نہ ملوں تو میری بیوی میرے بچوں کو اٹھا لینا، وہ بھی نہ ملے تو میری ماں اور میرے باپ کو اٹھا لینا۔ پھر دوسرا ایک لائن لکھی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ آپ ان چیزوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا ساتھ دیں گے حکومت کا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ بات سنانے کا میرا مقصد یہ ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے مسجد کے اندر، یعنی مسجدوں کو تالے لگنے والے ہیں، مسجدیں ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے۔ وہ اس دور کا یزید تھا جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑائے، صحابہ کرام کو شہید کیا، اور اس دور کا یزید بھی ہے جنہوں نے مسجدیں بند کرائی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں کون چلائیں گے؟ جو جہل لوگ ہیں، علماء مسجد نہیں چلا سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ کون چلائیں گے؟ وہ لوگ چلائیں گے جو آج جن کو سیدھا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ مسجدیں ان کے انڈر میں ہو رہی ہیں کہ وہ مسجدیں چلائیں گے، وہ جو کہیں گے وہ آپ بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھنی تو آپ نے نہیں پڑھنی، وہ کہیں گے کہ جمعہ نہیں ہونا تو پھر نہیں ہوگا، وہ کہیں گے یہاں جماعت نہیں کرانی تو پھر آپ نہیں کرا سکتے، وہ کہیں گے یہاں بچے نہیں پڑھانے تو آپ وہاں بچے نہیں پڑھا سکتے۔ یہ وقت، یہ دور ابھی آنے والا ہے۔ ہر علامہ صاحب جو حق کہنے والے ہیں، پہلے بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ عوام کی مرضی ہے، اگر اپنے گھر پہ بلڈوزر چلے تو ہم بچانے کے لیے آ جائیں، ہم اپنے گھر کو نہیں گرانے دیں گے۔ جب اللہ کے گھر کو تالا لگا دیا جائے، آپ اور میں کیا کریں گے؟ پھر بھی سکون کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اگر ہم بیٹھیں گے، اگر اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا تو آپ کا اور میرا گھر بھی کبھی محفوظ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے اپنی مسجدیں خود بچانی۔ علماء نے کہا ہمیں 25,000 کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے شرائط جو ہیں وہ غیر شرعی شرائط ہیں۔ مفتیان کرام نے جو تنظیم اہل سنت کے اکابر علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی، ہم اپنی مسجدیں خود چلا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ہمارا کام ہے سیکھنا، ہم سیکھتے ہیں، اگر کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی بندہ بات کرتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو سیکھنے کے ارادے سے گیا، دیکھا بھائی کیا نظام ہے، جب وہاں پہنچ کے دیکھا تو بہت سارے حفاظ کرام، علماء کرام، جنہوں نے وہ فارم نہیں پڑھا اس کے اوپر کیا لکھا ہے، وہ دوڑتے ہوئے گئے وہاں، انہوں نے اپنا نام سب کچھ لکھ کر مسجد دے دی۔ بہت ساری مساجد انہوں نے دے دی کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، حقیقت میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے بھی تو ڈرنا چاہیے تھا، مجھے خوف کرنا چاہیے تھا کہ یار اتنے سخت دور کے اندر میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں بیٹھ کے مجھے چاہیے تھا دوسروں کی طرح میں بھی ایسے کان پہ ہاتھ رکھتا اور جاتا، ایسے سنا دیتا، واقعہ سناتا اور چلا جاتا، بس جمعہ ہی پڑھانا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، نماز پڑھانی ہے، بس اللہ اللہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم کی جا رہی ہو، جب لوگ سنت کی بے حرمتی کر رہے ہوں، سنتیں چھوڑ رہے ہوں، سنت کو دفن کر رہے ہوں، اس کے بعد دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، جو عالم ہے، جو منبر پر بیٹھنے والا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اگر وہ نہیں بولتا تو وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دین کے وارث علماء ہیں، جب ایسا وقت ایسا دور آئے تو دوسروں تک تم بات پہنچا دو، اگر تم نہیں بولو گے تو حضور نے فرمایا ان کی پکڑ بعد میں ہوگی، علماء کی پکڑ پہلے ہوگی۔
حضور نے فرمایا تم گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہو، بتاتے نہیں، نہ حق سناتے ہو، نہ ان کو سمجھاتے ہو اصلاح۔ اچھا اور بھی شاید لکھی تھی کہ یہاں اصلاحی گفتگو بھی نہیں کرنی، آپ نے کسی کی اصلاح نہیں کرنی، جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دے، کسی کی اصلاح نہ کریں۔ اگر آپ کریں گے، آپ نے لکھ کے دے دیا ہے، پھر جائیں جیل میں، آپ تھانے میں، کسی کی اصلاح نہ کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے آپ کے علاقے میں ہو، آپ کی بستی میں ہو، آپ کے سامنے ہو، گھر کے سامنے، آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک فرمان آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا جب میری سنت لوگ ختم کر رہے ہوں، اس وقت نظام درم برم ہو رہا، اس وقت جو عالم خاموش رہے گا، حضور نے فرمایا وہ عالم گونگا شیطان ہے۔ اور دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ والے مصطفیٰ نے فرمایا جب بدعتیں زیادہ ہو رہی ہوں، لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں، دین کا نقصان ہو رہا ہو، اس وقت جو عالم خاموش رہے گا، حضور نے فرمایا ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، پوری امت کی بھی لعنت ہے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اگر میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں تو میں گنہگار ہوتا ہوں۔ یعنی کسی نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا جو بات میرے اندر آئے وہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جلتی ہے، اگر اندر رکھوں تو دل جلتا ہے۔ ایسا دور آنے والا ہے، یعنی آج ہم خود نہیں آتے نا مسجدوں میں، پھر وہ دور آئے گا ہم کہیں کہ مسجد میں جانا چاہتے ہیں یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آگے مسجدوں کو تالا لگا، آپ مسجد میں نہیں آ سکیں۔ یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ آج اب دیکھیں نا یار، یہ مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ مسجدیں بند کر دیں؟ اللہ کے گھر میں تو کسی کی حکومت نہیں چلتی، جو چلا رہے ہیں یعنی معلوم ہوا ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ کہتے ہیں رب سے بھی زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے، آج ہم مسجدیں بند کر دیں، کوئی بندہ نہ نماز پڑھنے آئے نہ جمعہ پڑھنے آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ میں نے جو شعر پڑھا نا، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ کوئی بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور دوسرا کام کیا کیا، لاہور کے اندر 150 دکانیں تھیں، انہوں نے گرا دی، نہ ان کو سامان اٹھانے دیا۔ ان کے پرندے تھے، کہہ رہے تھے 1000 بلیاں تھی جو ایسے مر گئی ہیں، کتنے ان کے کبوتر، ان کے پرندے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا، ابھی کہا ٹھیک ہے 2 دن کا ٹائم دیا، 2 دن نہیں گزرے، راتوں رات آئے، انہوں نے وہ دکانیں گرا دی، 1500 بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ چیخیں مار کر رو رہے تھے۔ ایک بندے کا میں نے کلپ سنا، وہ کہہ رہا تھا میری بیوی ہسپتال میں ہے، اس کا آپریشن ہے، 38,000 میرا بل ہے، اور میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، میرے پاس جیب میں 150 روپیہ ہے، اب میں گھر کیسے جاؤں؟ وہ کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ یعنی معلوم ہوا جو بندہ خاموش رہے گا بچنے والا وہ بھی نہیں ہے۔ یہ نظام ایسا چل چکا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں صرف ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر ہو رہی ہے، نہیں، ہر تمام لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ نظام ایسا ہو رہا ہے، وہ چیخ رہے تھے لوگ۔ 2 عورتیں اس وجہ سے موقع پہ مر گئی، ان کو اٹیک ہوا کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ ہم تو یہاں چل دیہات میں ہے، تھوڑا سا نظام چل جاتا ہے ہمارا، جن کے شہر کے خرچے ہیں ان سے پوچھیں کہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار ہیں ایک ہی، اس وجہ سے پریشان ہے، اور اتنی مہنگائی۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور جو بھی بولے اسے پکڑ کے ڈال دو، جو سامنے آئے مار دو، ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی۔ یہ نظام چل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حضور کا صدقہ۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پہلے حدیث سماعت فرمائے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے 100 روپیہ کسی کو دیے، اس نے کہا یہ لوگ مجھے سخی کہیں گے،
دنیا میں واہ واہ ہو گئی، مل گیا نظام۔ اگر کسی نے 100 روپیہ دیا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، رب میرے اوپر کرم فرمائے گا، تو اس کے مطابق ملے گا۔ کسی نے 100 روپیہ دیا، اس نے کہا میں نے بندے کو نہیں دیکھا، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ فرمایا اس نے اگر اس طرح پیسے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا نیکی کا، اور اس کا اجر آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔